أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وما أرسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے فی قریۃ کسی بھی بستی میں من نبی کوئی بھی نبی الا مگر اخذنا اہلہا ہم نے پکڑا وہاں کے رہنے والوں کو بالباسا تکلیف کے ساتھ والضراء اور مشکلات کے ساتھ لعلہم یضرعون تاکہ وہ آہوزاری کریں گڑ گڑائیں ثم بدلنا پھر ہم نے بدل دیا مکان السیئات الحسنۃ تکلیف کی جگہ الحسنۃ راحت کو حتی عفو یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے وقالوا اور کہنے لگے قد مس آباءنا تحقیق پہنچی تھی ایسے ہی ہمارے باپ دادا کو بھی الضراء تنگی والسراء اور خوشیاں بھی فاخذناہم بغتۃ پھر ہم نے پکڑا انہیں اچانک وہم لا یشعرون اور وہ سمجھ نہ پا رہے تھے ولو ان اہل القرى اور اگر بے شک بستیوں والے آبادیوں والے لوگ آمنو ایمان لے آئیں واتقوا اور اللہ سے ڈر جائیں لفتحنا علیہم تو البتہ ہم کھول دیں ان پر برکات برکتوں کے دروازے من السماء والارض آسمان و زمین سے ولیکن کذبوا اور لیکن لوگوں نے جھٹلایا فاخذناہم تو پھر ہم نے پکڑا انہیں بما کانوا یکسبون اس کے سبب جو وہ کرتوت کرتے رہے۔ اس سے پہلے مختلف سابقہ اقوام کا بیان ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام ان کی قوموں کا بیان ہوا کہ اللہ کے نبی ان کی طرف آئے انہیں راہ راست پہ ڈالنے کے لیے، لیکن انہوں نے اللہ کی بات، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی اور نافرمانی کی تو آخر اللہ کا عذاب آیا۔ تو فرمایا کہ ہمارا دستور ایسا ہی ہے کہ جب تک لوگوں کو ہمارا پیغام نہیں پہنچ پاتا ہم اس وقت تک ان کی پکڑ نہیں کرتے، لیکن جب ہمارا پیغام ان تک پہنچ جائے تو پھر نہ مانے نہ وہ ہدایت پر آئیں تو پھر ہم پکڑ لیتے ہیں، ہماری گرفت ان پہ ہو جاتی ہے۔ وما ارسلنا فی قریۃ اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی آبادی میں من نبی کوئی بھی نبی اور اس نبی نے آ کر ان لوگوں کو اللہ کی باتیں بتائیں، اللہ کے حکم سمجھائے
انہوں نے انکار کیا، نہیں بات مانی، تو الا اخذنا اہلہا، آخر مگر ہم نے پکڑ لیا اہلہا ان آبادیوں کے باشندوں کو، بالباسا والضراء، باسا فقیری، والضراء اور تنگ اور بیماری۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کا معنی کیا کہ باسا سے مراد مالی تنگی، مالی مشکلات، تنگ دستی، فقر، غربت اور رزق کی تنگی، قحط سالی کی شکل میں یا مہنگائی کی شکل میں۔ مالی پریشانیاں جتنی بھی ہیں وہ فرماتے ہیں باسا میں شامل ہیں۔ والضراء اس سے مراد بدنی تکلیفیں، بیماریوں کا آنا، حادثات جسمانی طور پہ پیش آ جانے، یہ بدنی تکلیفیں، بیماریاں، یہ سب ضراء میں ہیں۔ تو پکڑ لیا ہم نے وہاں کے باشندوں کو بالباسا، فقیری سے، مالی تنگی اور پریشانیوں میں ہم نے ڈال دیا، والضراء اور جسمانی پریشانیوں اور تکلیفوں اور بیماریوں میں ہم نے مبتلا کر دیا۔ اور یہ ہم نے ان پہ حالات بنائے اس لیے لعلہم یضرعون، تاکہ وہ ان تکلیفوں میں پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ کو یاد کریں اور اللہ کے حضور جھک جائیں، ان میں عاجزی پیدا ہو جائے اور اللہ کی ذات سے اپنے گناہوں کی گریہ وزاری کر کے معافی مانگ لیں۔ یضرعون، تضرع کریں، عاجزی کریں، رو دھو کے اللہ سے معافی مانگیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، تو گناہگاروں پہ، نافرمانوں پہ اللہ تعالیٰ دو طرح کے کبھی حالات لاتے ہیں۔ ایک تو یہ تنگ دستی کے حالات، پریشانیوں کے حالات لا کر اللہ ان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور جب اس سے انسان نہیں سنبھلتا تو پھر اللہ خوشحالی کا دور لاتے ہیں۔ ثم بدلنا، پھر ہم بدل لائے ان کے اوپر حالات، مکان السیئۃ الحسنۃ، تکلیف کی جگہ الحسنہ، راحت کے حالات، یعنی پھر تکلیفیں ہم نے ختم کی، پھر خوشحالی کا دور ہم نے ان کو دیا، مال و دولت کی فراوانی، صحت و تندرستی اور خوب زندگی میں عیش میں مبتلا ہوئے، حتی افو، یہاں تک کہ وہ اللہ کی سرکشی نافرمانی میں خوب بڑھ گئے، مال و دولت خوب ملا، صحت و تندرستی خوب ملی اور خوب اس میں بڑھ گئے۔ وقالو، اور کہنے لگے، قد مس آبانا الضراء والسراء، کہ بھئی یہ تو حالات زندگی کا حصہ ہے، کبھی غمی، کبھی خوشی، کبھی تنگ دستی اور کبھی جو ہے نا وہ خوشحالی، یہ تو زندگی کا اتار چڑھاؤ ہے، اور ہمارے پچھلے باپ دادا پہ بھی ایسے حالات آتے رہے، لہذا اس سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ یہ تو زندگی کا حصہ ہے، کبھی آدمی خوشی میں ہوتا ہے، کبھی غمی میں، کبھی مالی تنگی میں، کبھی دولت مندی میں، لیکن اس زاویے پہ انسان نہیں سوچتا کہ یہ حالات تو اللہ کی طرف سے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں بندے کو، اگر وہ گناہ پہ ہے تو اللہ کبھی تنگی لا کے اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اگر اس صورت میں وہ متوجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتا تو اللہ خوشحالی دے کے دیکھتے ہیں، کیا خوشحالی میں یہ اللہ کا شکر گزار بنتا ہے، اللہ کا احسان سمجھتا ہے، یا اپنی مہارت اور کمال سمجھ کے اللہ کی نافرمانی میں برابر رہتا ہے۔ لیکن جب انسان نہیں سمجھتا، نہ مشکل حالات میں سنبھلتا ہے، نہ خوشیوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، تو پھر فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر ہم نے پکڑا انہیں اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ ہماری پکڑ سے بے خبر تھے، انہیں سمجھ ہی نہیں تھی کہ اب خدا کی پکڑ بھی آ سکتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، یہ اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر پوری انسانیت کو بات سمجھائی ہے،
اور اپنی طرف سے سب کو اپنی خوشحالی کے وعدے دیے ہیں اگر وہ اپنے آپ کو صحیح رخ پہ رکھیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر بے شک بستیوں والے، آبادیوں والے لوگ، آمنو، ایمان لے آئیں، ایمان کے راستے پہ اپنے آپ کو ڈالیں، واتقوا، اور اپنے رب سے ڈر کے چلیں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں، یعنی نیک عملوں کی زندگی گزاریں، لفتحنا علیہم، تو پھر ہمارا وعدہ ہے کہ ہم البتہ کھول دیں گے ان پر برکات من السماء والارض، برکتوں کے دروازے آسمان و زمین سے، آسمان سے بھی برکتیں آئیں گی بارش کی شکل میں اور دوسری صورتوں میں، اور زمین سے بھی برکتیں ہم ان کو دیں گے کہ زمین خوب اپنے اناج پھل ان کو دے گی، اور اس طرح آسمان و زمین کی برکات سے ان کی زندگی میں ان کو ہم خوشیاں دیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے ایمان صحیح عقیدہ انسان بنائیں اور نیک عمل تقوی کی راہ پہ اپنے آپ کو ڈالیں۔ اور اگر لوگ ایسا نہ کریں، اللہ کی نافرمانی میں برابر چلتے رہیں، ولیکن کذبوا، لیکن اکثریت ایسے رہی کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی باتوں کو، فاخذناہم، تو پھر ہم نے ہر قوم کو، ہر طبقے کو، جب وہ ہمارا باغی ٹھہرا تو پکڑا ہم نے، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے جو وہ برے کام کرتے رہے اور جو کرتوت ان کے تھے، ان کی وجہ سے وہ پکڑے گئے۔ اور اس پکڑنے میں اللہ نے کبھی کوئی حالات نہیں پھر دیکھے۔ جب اللہ کا غضب بڑکتا ہے، انسان سویا ہوا ہو، رات کا اندھیرا ہو تو اللہ کا تب بھی عذاب آ جاتا ہے، دن کا اجالا ہو یا اپنے کام کاج میں لگا مصروف ہو تب بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ آگے مزید انشاءاللہ اس پر ذکر ہے۔